کائنات ارض و سماوی کے جو خالق اور مالک ہیں، رب الفواج ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انسان اس کی ذات قدوس کا عرفان حاصل کرے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، شالوم اور سلام، اور آپ کے وقت کے مطابق آپ کو نیک تمناؤں کے ساتھ یہ دعا پہنچے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں سلامتی اور خیریت کے ساتھ ہوں۔ اپنے ہفتہ وار پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور آج موضوع ہے قرآن سے قرآن تک۔ اور خدا کا میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بے شمار خدا گواہیاں پیدا کر رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ اور آج میں سچی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ نہ صرف اہل مسیحیت میں سے مسیحی بہن بھائی اس سے برکت پا رہے ہیں، بلکہ بڑی زبردست بات ہے کہ بہت سارے مسلمان بہن بھائی رابطہ کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، سوالات بھیجتے ہیں، اپنے تاثرات کے ذریعے ہمارے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایسا کبھی نہیں سنا تھا۔ تو ہم نے پچھلے کئی ہفتوں کے اندر جو ہے لفظ ناس یعنی او مین کائنڈ یا لوگو قرآن کے اندر کتنی بار آیا ہے اور اس کے اوپر قرآن نے کیا کیا کہا اور کہاں کہاں کہا ہے وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر احکامات جو بائبل مقدس کی گواہی دیتے ہیں، جو خدا کی شان کی گواہی دیتے ہیں، وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص ہم ایسے احکامات کا ذکر کر رہے ہیں، ورسز کا، آیات کا قرآن شریف میں سے، اور پھر بائبل مقدس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بائبل اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے۔ ایسا ہی ایک اور سلسلہ آج ہم بڑھائیں گے کہ لوگوں کے لیے قرآن شریف نے کیا کہا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ گویا کوئی 241 بار 241 ٹائم لوگوں کو مخاطب کیا ہے قرآن میں، لوگوں کا لفظ آیا ہے۔ اور آج بھی سورہ المائدہ ہے، 5ویں سورہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 82۔ یہ بہت مشہور آیت ہے جسے لوگ مس کرتے ہیں، اور یہ آیت کیا ہے؟ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا۔ اب لا تجدن اشد الناس یعنی تم لوگوں میں سے سخت کس کو پاؤ گے، اور جو کیا کرتے ہیں ایمانداروں کے خلاف ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ الیہود والذین اشرکوا، وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ اب قرآن نے لوگوں کو پھر مخاطب کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے کہ اسے پڑھنے نہ دیں۔ اگر پڑھنے دی جائے، اس کو چھونے دیا جائے، اسے اٹھا کر اسلامی ملکوں کے اندر عام مطالعہ کے لیے عام کر دیا جائے، تو میں پتہ کیا بات کہنے لگا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی تبدیلی ہو جائے گی، کیونکہ وہ جب آیات پڑھیں گے تو وہ بائبل مقدس کی طرف جائیں گے، اور یہی قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کے احکامات کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہو جائے قرآن کے بارے میں تو پہلے سے جو لوگ اتری کتابیں پڑھتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ پھر تورات شریف کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور تفصیل دیکھ لو۔ اور یاد رکھیے جب لوگ وہاں پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے تو آج تک جھوٹ ہی سنا ہے، تو سچائی کی طاقت ان کی زندگیوں کو بدل دے گی۔ اور یہاں اس آیت کے اندر بھی قرآن نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہودی اور مشرک ہیں۔ وہ یہودی اور مشرک ہیں، یعنی وہ مومنوں کے ساتھ زیادہ دشمنی کریں گے۔ لیکن وَلَا تَجِدَنَّ اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى۔ اب قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ لوگوں میں سے جو عداوت رکھتے ہیں مومنین کے ساتھ، اور کئی رائٹر نے اس کا مسلمان بھی ترجمہ کیا ہے، وہ یہودی اور مشرک ہیں۔ لیکن وَلَا تَجِدَنَّ اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى۔ اور دوستی کے لحاظ سے یعنی دشمنی کے لحاظ سے جو شدید تر ہیں، زیادہ سخت ہیں، وہ یہودی اور مشرکوں کو قرآن نے کہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ
ہم مسیحی جو لوگ ہیں یعنی یسوع المسیح پہ جو ایمان رکھتے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر مسلمان مسیحی ہے، کیونکہ اگر وہ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو جاتا، کیونکہ آپ آفتاب صداقت ہیں اور کونے کے سرے کا پتھر آپ ہیں اور آپ ہی تاجدار انبیاء ہیں۔ اگر ان کو نہ مانا جائے تو پھر قیامت کیسے ہوگی؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ زندگی اور قیامت تو میں ہوں، اور قرآن شریف کے اندر سورہ الزخرف میں موجود ہے کہ قرآن کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ حضور المسیح جو ہے وہ قیامت کا نشان ہے۔ جیسے آپ کی آمد ہوگی تو قیامت ہوگی، اور انجیل مقدس نے تفصیل بیان کی ہے کہ وہی زندگی اور قیامت ہیں، وہی روز جزا کے مالک ہیں، اور وہی عادل ہیں، اور وہی اس دن عدالت کریں گے، کیونکہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے، کسی اور انسان کے پاس نہیں۔ تو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ یہودی اور جو مشرک ہیں، تو اہل مسیحیت جو ہیں وہ مسیحی ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے، ڈیفرنس کرتا ہے کہ یہودی اور مشرک، اے مومنو تمہاری دشمنی میں زیادہ سخت ہے لیکن دوستی میں زیادہ کون اچھے ہیں؟ اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر، مسلمانوں سے قریب تر، وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مُوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر، سب سے کلوزسٹ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔ یہ قرآن کا بیان ہے، جو مسیحی کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا انسانیت کے لوگوں کو ایک بیان دے دیا گیا ہے، اور اسپیشلی مسلمان لوگوں کو، کہ اگر دشمنی میں تمہارے مخالفین میں زیادہ شدید اور ورس جو ہوں گے وہ یہودی اور مشرک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایک ہی سب میں کھڑا نہیں کر رہا مسیحیوں کو، اور وہ کہہ رہا ہے جو دوستی کے لحاظ سے زیادہ قریب تر، زیادہ اچھے ہیں، زیادہ قریب تر پاؤ گے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں۔ اور اس کی قرآن نے ریزن بیان کی، کیوں؟ آمن الذین قالوا انا نصارى ذلک بانہم منہم، یہ اس لیے ہے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ آپ پیارے عزیز دوستو، ناظرین، آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن کے دروازے اور کھڑکیاں کھل رہی ہیں کہ یہ تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے، اور یہ ضروری آیت ہے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، علماء کے لیے، کہ آپ اس قرآن کی آیت کو ہائی لائٹ کریں، اور مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں تو اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس آیت کو بڑے جو ہے کیپٹل اور بلاک حروف کے اندر پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھیں، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھے جو مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں وہ ہیں جو نصارہ کہلاتے ہیں، جو مسیحی کہلاتے ہیں۔ اور قرآن اس کی ریزن یہ دی ہے، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی مسلمانوں کو صرف مخاطب نہیں کیا گیا، لیکن لوگوں کا لفظ آیا ہے کہ اشد للناس، یعنی لوگوں میں سے جو زیادہ متشدد اور سخت ہیں وہ کون ہیں؟ عداوۃ للذین آمنوا، ایمانداروں سے دشمنی رکھنے میں وہ کون ہے؟ الیہود والذین اشرکوا، وہ یہود اور مشرکین ہیں۔ لیکن نہ عداوت میں مسیحی ایسے ہیں اور نہ دشمنی میں، نہ سختی میں، بلکہ قرآن شریف نے بیان کر دیا ہے کہ دنیا میں سب سے جو سپریم لوگ ہیں، بیسٹ کوالٹی، آپ کے بیسٹ اور بیسٹ فرینڈ، سپر بیسٹ فرینڈ ہو سکتے ہیں، وہ مسیحی ہیں، کیونکہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ میں، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے، میرا ایمان ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اور کیوں تبدیل کر سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ قرآن نے گواہی دی ہے مسیحیوں کے لیے۔ تو پیارے مسیحی بہن بھائیوں، کرسچن بہن بھائیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اہم ہے اور زبردست ہے کہ ہم یہ دعوت دے رہے ہیں، آئیے پڑھ کر تو دیکھیں۔ پڑھنے کے بعد یس، ہر انسان کی اپنی شخصی رائے ہے، وہ کسی بات کو ریجیکٹ کرتا ہے یا ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ کرٹیسائز کرتا ہے یا جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، یہ اس کا اپنا حق ہے، لیکن پڑھنا اصول ہے۔ پڑھیں گے نہیں، نہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، نہ آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ناظرین، پیارے بہن بھائیوں، یہاں پہ کیا بیان ہوا اس آیت کے اندر بھی؟ لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور کیوں لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے؟ تاکہ ان کو ایک کمپیریزن دے دیا جائے کہ مسیحی تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے جو خلاف نہیں ہیں،
تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ اقربہم مودۃ للذین آمنوا، ایمانداروں کے لیے قربت میں، محبت میں، مودت میں سب سے جو بڑھ کر ہیں پوری کائنات کے اندر، وہ وہی لوگ ہیں قالوا انا نصارا، جو اپنے آپ کو کرسچن کہلاتے ہیں، مسیحی کہلاتے ہیں، نصارہ کہلاتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان عالم کہے یا مسلمان بھائی نہیں عالم تو ہم میں، وہ تو ساری دنیا بے وقوف ہے، تو پھر یہ ایسا کہنے والا خود بے وقوف ہو جائے گا، کیونکہ جو اس کے اندر ہے وہ باہر آ رہا ہے۔ قرآن ایسا نہیں کہہ رہا۔ تو قرآن سے قرآن تک کا جو سلسلہ ہے ناظرین، مجھے بڑی امید واثق ہے کہ وہ آپ کو پسند بھی ہے، اور وہ برکت کے ساتھ بھی ہے، اور وہ قدرت کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ وہ آپ کو بائبل مقدس کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے بائبل مقدس کے پاس لے جا رہا ہے کہ یہ بائبل میں سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ ایک اور حوالہ میں عرض کروں آپ کے لیے، اور یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 97 ہے کہ یہاں پر بھی جو الفاظ آئے ہیں وہ لوگوں کے لیے آئے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنا کنٹرول رکھتے ہیں، لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں، اپنا ٹیرر دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، تو اس کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ لیکن سورہ المائدہ اور اس کی 97 ورس دیکھیے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی، خدا نے عزت کے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر کیا ہے، یعنی ریزن بنایا ہے امن کی اور عزت کے مہینوں کی اور قربانی کو اور ان کے جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہاں پر بھی جو الفاظ آئے ہیں وہ مسلمان نہیں آئے ہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، للمسلمین نہیں لکھا، للمسلمون نہیں لکھا ہے، کہ خدا نے عزت کے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے امن کی وجہ بنایا ہے اور مقرر فرمایا ہے، اور مقرر فرمایا ہے۔ یہ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے، اور قرآن کا جو بیان ہے وہ مسلمان کو ماننا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر وہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اور ایسے لکھا ہے کہ اللہ hath appointed the Kaaba the sacred house a standard for mankind، a standard for the mankind، یعنی لوگوں کے لیے اسے مقرر کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگوں کے لیے ہے، یونیورسل ریلیجن ہے، یونیورسل خانہ کعبہ ہے، تو صرف وہاں ایک ہی قوم کیوں جاتی ہے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے ہم نے امن کی جگہ، اگر بالفرض کوئی مسیحی وہاں جانا چاہتا ہے، جیسے میں نے کسی پروگرام میں عرض کیا، تو میرا خود شوق ہے، میں جانا چاہتا ہوں، میں دیکھوں وہاں کیا ہوتا ہے، میرا علم کا اسٹڈی کا معیار بڑھ جائے گا، اور ریسرچ کرنی چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن وہاں کوئی مسیحی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی سکھ بھائی، کوئی بدھ مت جا نہیں سکتا۔ اگر چلا گیا کہیں کسی نے طریقے سے پکڑا گیا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، تو پھر امن تو نہ ملا نا اسے۔ امن کہتے ہیں پیس کو، اور پھر سلامتی کو کہتے ہیں، وہاں اس کو یہ تو نہیں ملا، بلکہ اس کے مار دیا جائے گا، اور شاید اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے۔ تو یاد رکھیے پیارے عزیزو، بہن بھائیو، دوستو، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کعبہ جو ہے، جیسے میں نے کہا تھا قرآن جو ہے اگر تو یہ رب الافواج کا کلام ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، تو پھر مسلمان اس کے اوپر قبضہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو چھونے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں چھو سکتے اور آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ ہماری کتاب ہے۔ نہیں، یاد رکھیے کہ کتاب جو ہوتی ہے وہ خدا کی ہوتی ہے، کسی کی ہماری نہیں ہوتی۔ اس لیے بائبل مقدس کو ہم خدا کا کلام کہتے ہیں، زندہ کلام کہتے ہیں۔ انجیل مقدس کو زندہ کلام کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ مسیحیوں کی کوئی اور اس کو نہ چھوئے، کوئی اور اس کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی اور اس کو نہ پڑھے، تو یہ محدود کرنے کے مترادف ہے۔ اور جب ہم خدا پر قدغن لگاتے ہیں، یعنی خدا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم خود ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ گویا ہم خدا سے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو کعبہ کا طواف کرنے والے لوگوں کے لیے، جو سعودی عربیہ کے اندر لوگ رہتے ہیں
اور مسیحی بہن بھائی جو ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن تو بیان کر رہا ہے کہ کعبہ کو ہم نے موجب امن بنایا ہے، لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا ہے، تو وہاں لوگوں کو جانے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کا لفظ، ناس، لوگ، مین کائنڈ کا لفظ 241 بار تقریباً قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور مسلمان کا لفظ یا مسلمون کا یا مسلمات کا یا مسلمان کا لفظ جو ہے جس کو میننگ کے طور پہ لیتے ہیں، وہ گویا کوئی تقریباً 40-41 بار صرف استعمال ہے، یعنی 200 زیادہ مرتبہ جو ہے وہ لوگ استعمال ہوئے ہیں یا لوگوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن مسلمان یا مسلمون کا یا مسلمات کا لفظ جو ہے وہ 41 ٹائم یا 40 ٹائم جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو اکثریتی جو قرآن نے مخاطب کیا ہے وہ لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اس لیے ہر انسان کا حق ہے، اگر یہ لوگوں کے لیے، اگر اسلام، مذہب اسلام لوگوں کے لیے، اگر قرآن شریف لوگوں کے لیے ہے، اگر دین اسلام لوگوں کے لیے، اگر کعبۃ اللہ لوگوں کے لیے ہے، تو پھر لوگوں کو وہاں جانے کا حق ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ کوئی بات کہہ دے کہ پروگرام دوستی کے ہاتھ بھائی صدیق نے غلط بیانی کی، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میری اس کے لیے دعوت ہوگی کہ آپ کم از کم، مجھے اور کسی مسیحی غلام کا نہیں پتا جو یسوع المسیح کے غلام اور خادم ہے، لیکن میں ریسرچ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میرا ویزا لگوایا جائے، مجھے کال کر دی جائے، ہمارے ٹیلی فون نمبر اور جو رابطہ نمبر ہے ان کے اوپر سوال بھیجا جائے، اور مجھے مطالعے کے لیے، ایک ریسرچ ورک کے لیے وہاں کا ویزا دلا دیں، اور آپ کو سچائی کا پتہ چل جائے گا کہ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب کسی مسلمان سے پوچھیے گا کہ میں جی ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں مسیحی ہوں، میں یہودی ہوں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ نہیں جا سکتے، تو آپ قرآن کی آیت پیش کر دیجیے۔ اس لیے پہلے ناظرین بات یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ مسلمان بیان نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ کم از کم اپنی کتاب کا احترام کریں اور جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو بیان کریں۔ اس لیے کوئی تقریباً 24 سال ہو گئے، خدا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ لکھی ہوئی باتوں کو جو بائبل مقدس کے اندر مرقوم ہے ہم نے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ ایک چھوٹی سی گواہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ میرے ایک استاد محترم ہیں، ابھی بھی وہ حیات ہیں، تو میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا اور میں نے ایک حوالہ ان سے زبانی طور پہ پوچھا، اور یہ بات مجھے آج تک یاد ہے اور آپ کو بھی یاد رہنی چاہیے۔ تو میں نے کہا جی کہ ایسا بائبل مقدس کے اندر کہاں لکھا ہے، کوئی حوالہ میں نے ان سے پوچھا، تو ان کا انداز بڑا زبردست تھا، مجھے کندھے پہ تھپکی دی، پیار کیا، اور مجھے کہنے لگے کہ صدیق بات یہ ہے میرے بھائی کہ بائبل مقدس بہت بڑی کتاب ہے، بلکہ کتابیں اس کے اندر، خدا کا کلام اس کے اندر موجود ہے، انبیاء کے صحائف موجود ہیں، تو میں اس میں سے 19 اور 20 نہیں کرنا چاہتا، آئیے ذرا میرے ساتھ مل کر آپ بھی اپنی بائبل مقدس کھولیے اور میں بھی کھولتا ہوں، ہم دونوں بھائی مل کر وہ حوالہ صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اس میں نہ کچھ گھٹائیں نہ کوئی بڑھائیں۔ تو یہ بات آج تک مجھے یاد ہے، اور اسی بات کی برکت ہے کہ مجھے یہ بات یاد بھی ہے اور میں اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو بیان بھی کرتا ہوں کہ یاد رکھیے، ہم لکھی ہوئی بات کو ترجیح دیں، ہاں کسی بھی کتاب کی اس کا ریفرنس ضرور ہو، اس کا حوالہ ضرور ہو، اور جب لکھی ہوئی بات کو آپ بیان کریں گے تو پھر نتائج مختلف ہوں گے، آپ کا جو سننے والا ہے، مد مقابل ہے، اس کے اوپر اثر ہوگا۔ اسی سے ایک جڑی ہوئی چھوٹی اور گواہی، ایک مسیحی تنظیم کہیں کام کر رہی تھی اور اسے اس بات کا سامنا پیش ہوا کہ جب وہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ انجیل مقدس شیئر کر رہے تھے تو انہوں نے جا کر اپنے عالم صاحب سے بیان کیا، اور عالم صاحب نے ایک ٹرین بندے کو وہاں بھیجا کہ جا کر وہ مناظرہ یا مقابلہ شروع کر دے۔ خیر وہ بات تھوڑی سی بڑی، تو اس مسیحی تنظیم نے پھر مجھے بلایا، انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ اگر ہم اس بندے کی میٹنگ ارینج کر دیں، آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میں کہا جی بالکل۔ تو ہم ایک باغ کے اندر، ایک گارڈن کے اندر ملے، وہ جو میرے مسلمان دوست تھے، ایک بہت بڑے شیخ الاسلام کے وہ پیروکار ہیں، چلے میں نام بتا دیتا ہوں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے وہ ماننے والے تھے۔ تو ہم ایک باغ کے اندر جب ملے، ہماری گفتگو کا بھی آغاز ہی تھا، مجھے کہنے لگے آپ کا ایمان کیا ہے؟ تو میں بات سمجھ گیا
کہ یہ مناظرانہ روح کو لے کر آئے ہیں، اور مناظرے روحیں نہیں جیتنی ہیں، تو یہ مناظرے کی روح لے کر آئے ہیں، یہ مجھے کسی اور طرف الجھائیں گے۔ تو میں چاہتا تھا کہ آج اچھی بات ہو، تو میں نے ان کو بہت ہی مختصر جواب دیا۔ میں نے کہا جی ریٹن ان دا بائبل اینڈ ود ان دا بائبل، میں کہا میرا ایمان وہ ہے جو اس کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے اور جو اس کے اندر موجود ہے۔ میری طرف وہ دیکھنا شروع کیا انہوں نے، اور میرے چہرے کی طرف دیکھا، کہتے آر یو شور؟ میں کہا جی بالکل شور ہے، میں خدا تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں کہ ود ان دا بائبل، ریٹن ان دا بائبل۔ اور پیارے ناظرین، دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے، اہل مسیحیت، اہل اسلام کے لیے میں عرض کروں گا کہ اگر بائبل مقدس کو یوں آپ پڑھیں گے، پیش کریں گے یا سیکھیں گے کہ جو ریٹن ہے اور جو ان دا بائبل ہے، ود ان دا بائبل ہے، اگر وہ کریں گے تو پتہ کیا ہوگا؟ آپ بہت ساری غلط فہمیوں سے بچ جائیں گے، آپ بہت سارے سوالوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ جب میں اپنی باتیں کروں گا تو خدا میرا دفاع نہیں کرے گا، لیکن جب میں کلام کے پیچھے چھپ جاؤں گا تو پھر کلام میری سپر اور ڈھال بن جائے گی، اور خدا مجھے محفوظ کر لے گا، اور خدا کی فیور مجھ پر نازل ہوگی۔ آپ یقین جانیے اس باغ کے اندر ہماری گفتگو ہوئی، اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں اور اس کے نام کو میں گلوریفائی کرتا ہوں کہ اختتام کے اندر پتہ کیا ہوا؟ اس میرے مسلمان بھائی نے، دوست نے یہ کہا کہ صدیق صاحب کافی دفعہ ملاقات کا لوگوں سے اتفاق ہوا ہے، گفتگو کا اتفاق ہوا ہے، لیکن آپ کا انداز جو ہے وہ بہت مختلف لگا ہے، اور آپ نے صحیح طریقے سے کلام مقدس کے پیغام کو میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہنے لگے کہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ہمیں سوال و جواب کی، اس مناظرے کی، اس مقابلے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ تو یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ کمال کس کا تھا؟ یہ کمال روح القدس کا ہے۔ اور یہ بھی بیان کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح القدس کے الفاظ قرآن میں نہیں، کہاں لکھا ہے؟ تو بالکل وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ سے ہولی اسپرٹ کے الفاظ جو ہیں، ہولی اسپرٹ کا تذکرہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے، اور بالکل جو ہم روح القدس بولتے ہیں اسی طرح قرآن نے روح القدس ہی اس کو بولا ہے۔ تو یہ کس کا کمال ہے؟ یہ روح القدس کا کمال ہے، کیونکہ میرے آقا و مولا خداوند یسوع المسیح نے، جو کہ ختم المرسلین اور ختم الانبیاء بھی ہیں، انہوں نے فرمایا بولنے والے تم نہیں بلکہ باپ کا روح ہوگا۔ روح القدس تمہیں اسی گھڑی تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کہنا ہے اور کس طرح سے تم نے اپنی باتوں کو پیش کرنا ہے۔ تو گویا زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک اور عالم کی چھوٹی سی گواہی، اختتام کی طرف ہم جا رہے آج کے ہفتہ وار پروگرام میں، قرآن سے قرآن تک میں، لیکن بعض دفعہ ہماری گواہیاں زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہیں، لوگوں کو نیا ولولہ دیتی ہیں۔ ایک بہت ہی مجے ہوئے عالم، اور ان کا ایک ایسی تنظیم کے ساتھ تعلق تھا جو بہت پاپولر ہے کسی ملک کے اندر، اسلامی کنٹری کے اندر، اور ان کے ساتھ میری ملاقات میرے ایک عزیز نے کرائی، اور میں نے کئی پروگرامز کے اندر یہ بھی عرض کیا ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہیں وہ 99% مسلمان ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں۔ ان میں سے کسی نے ملاقات کرائی، اور وہ عالم صاحب جو ہے وہ میرے گھر میں تشریف لائے، میرے غریب خانہ پہ آئے، اور جب بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے خیر بہت ساری باتیں کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے وہی جو رٹایا، اور ایک نامنل طریقہ ہوتا، آپ مشرک ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ شرک کرتے ہیں، تو آپ کی عبادت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو کہنے لگے جی یہ اسلام کا پیغام ہے، قرآن ہی کا پیغام ہے، اور کہیں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو خیر میں بات چیت سنتا رہا، اور میں نے اس کو عرض کیا کہ کچھ میں عرض کروں آپ کے لیے؟ کہتے جی کہاں سے آپ بیان کریں گے؟ میں کہا جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، بائبل مقدس کے، توریت شریف کے، انجیل شریف کے، اسی میں سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ کو اجازت ہے۔ آئیے، جو اجازت انہوں نے دی اور جو میں نے بیان کیا اس بڑے عالم کے سامنے، اور وہ صرف عالم نہیں تھے اسلام کے، بلکہ وہ انجینئر بھی تھے، یعنی ویل ایجوکیٹڈ وہ بندے تھے، اور مجھے آج نہیں پتا ہے، خدا کی ذات میری غلطی کوتاہی کو معاف کرے، کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، لیکن یہ ایک زندہ واقعہ میں سنا رہا ہوں۔
اور میں نے کہاں سے ان کے ساتھ عرض کیا متی کی انجیل شریف اور اس کے 4 باب کی میں نے چند آیات ان کے سامنے رکھیں، اور یہ کہاں کا واقعہ 4 باب کا، اور آیت نمبر کہاں سے میں نے 7ویں آیت سے میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا، اور بالخصوص جو میں نے آیت شیئر کی تھی ان کے ساتھ وہ آیت نمبر 10 ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، یہ بھی لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اسے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اور 10ویں آیت میں نے کہا، میں نے پارٹیکولر شیئر کی، یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ جیسے ہی میں نے یہ حوالہ عالم صاحب کے ساتھ شیئر کیا 10ویں آیت بالخصوص کہ یسوع نے اسے کہا ہے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، تو مجھے کہنے لگے وہ عالم صاحب یہ کس کا کلام ہے، کس نے فرمایا ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے آپ کی انجیل شریف نے؟ تو میں نے دونوں ہاتھوں سے بائبل مقدس ان کی طرف بڑھا دی، اور جب انہوں نے پڑھا، اور میری اہلیہ میری بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور میری ساس بھی ساتھ تھیں بیٹھی ہوئی اس مجلس کے اندر، تو پتہ انہوں نے آخر میں کیا اقرار کیا؟ پیارے ناظرین، انہوں نے کہا کہ میں نے بائبل مقدس کو نہیں پڑھا ہے، میں نے جو کچھ کہا اپنی طرف سے کہا ہے۔ دیکھیے خدا کے کلام کی قدرت ظاہر ہوئی نا، خدا کتنا قادر ہے، اور اس کا کلام کیا کر دیتا ہے، طوفانوں کے رخ بدل دیتا ہے، اور مخالفین کے منہوں کو توڑتا نہیں بلکہ منہوں سے اقرار کی قدرت کو باہر نکالتا ہے، کیونکہ یہ سچائی ہے، اور سچائی چھپائی نہیں جا سکتی، اور سچائی سے جو تم واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ آئیے ہم دعائے خیر کریں اپنے ناظرین کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان پروگرامز کے وسیلے سے خدا جو آپ کے دل کو کھول رہا ہے کہ آپ آئیں اور کلام الہی کا مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، دعا کریں گے۔ پیارے آسمانی باپ رب الفواج زندہ پاک خدا، تو جو غفور الرحیم ہے، کل شائن قدیر ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ہی سب کچھ ہو، آپ ہمیں برکت دیجئے، اور اس کلام کو ہمارے دلوں میں بسنے دیجئے، اور اس کلام کا پیغام، یہ نور الہی کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک جائے۔ آج جتنے بھی ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خدا ان کی جائز حاجات کو، دعاؤں کو، مناجات کو اپنے حضور میں قبول فرما، انہیں جواب دے اور برکت دے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ اور روح اللہ کلام مجسم خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور پھر حاضر ہوں گے۔ ایک دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔